أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 14 ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع 11 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی سب سے پہلی آیت نمبر 111 ہے اور اس رکوع کی آخری آیت نمبر 121 ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم مضامین کا تذکرہ فرمایا. پہلا مضمون تو پچھلی آیتوں سے مربوط ہے جس کی وضاحت گزشتہ اتوار آپ کی خدمت پر رکھی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کا مطالبہ معجزات ظاہر ہوں، عجیب عجیب باتیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بڑی بنیادی بیان فرمائی، انتہائی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اصولی طور پر دین کی حقیقت، دین کی بنیاد اور فیصلہ کل چیز کیا ہے. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی وہ یہ کہ بعض خرافات اور
دور جاہلیت کے بعض رسم و رواج اور ان خرافات بلکہ مشرکانہ رسم و رواج کو جو اہمیت دیتے اور اس کو شریعت کے ہم پلہ قرار دیتے تھے، اس کی تردید اور یہ حقیقت واضح فرمائی کہ وہ ابلیس کا اور شیطان کا فتنہ ہے جس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورۃ الانعام کے سلسلے میں روز اول سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اسلامی عقیدے کی ان بنیادوں کا بیان فرمایا، اسلامی عقیدے کے ان ارکان کا، ان ستون کا تذکرہ فرمایا جس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے وہ اجزاء جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی وحدانیت اور رسول کی ضرورت، رسالت پر ایمان، اور تیسری چیز آخرت کی حقیقت، آخرت پر ایمان۔ لیکن غالب جو موضوع ہے، زیادہ جو گفتگو ہوئی وہ توحید اور توحید کی علامتیں، توحید کی دلیلیں۔ اور جب توحید کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کا عدل، اس کا انصاف، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا بھی تذکرہ کیا۔ وہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کے شاہکار ہیں، ماسٹر پیس ہیں، سورج جلتا ہوا، چاند گھومتا ہوا، ستارے، کائنات، دنیا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہاں تک کہ برستے بادل اور بندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، غلے، پھل، ترکاری، کون سی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی رکھی ہو ضیافت میں کسر رہ گئی ہو۔ اور اسی تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس رب کی ربوبیت اپنے بندوں کے لیے اتنی رحمتیں لی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا انتظام کر دیا گیا، ہر ضروری چیز عطا کی گئی، اس کے خزانے میں کمی نہیں، اس کے خزانے سے اس کی نعمتیں بٹ رہی ہیں، قیامت تک بٹے گی۔ تو اس رب کے سلسلے میں تم کیسے یہ تصور کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری روحانی رہنمائی نہ کیا ہو؟ جسم کی ضرورت پوری کر دی اس نے، روح کی ضرورت پوری نہ کی، کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا سلسلہ، نام جن نبیوں کا لیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ادریس کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، ان سارے نبیوں کا تذکرہ کر کر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب جب انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ لہذا مکے والوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے جب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، رسول سے محبت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چٹان سونے کی ہو جائے، کبھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے چلتا چلا جائے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کینالز، بڑی بڑی نہریں مکے کے اطراف کھود دی جائیں۔ اور یہ اتنی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ساری چیزیں وجود میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
ان کی فرمائش پر معجزے نہیں ظاہر ہوں گے. ارشاد فرماؤ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات پر توجہ دی جائے. اے نبی آپ اپنا کام کیجئے. معجزات یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہوتے ہیں، حسب ضرورت ظاہر ہوں گے لیکن ان کے ڈیمانڈ پر نہیں. کیونکہ فرمایا کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر یہ معجزات ظاہر ہو جائیں اور یہ ایمان قبول نہ کریں تو نقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنوا به ولا مرہ، تو ہم ان کی نگاہوں کو، ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے، اکارت کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، جیسے کہ اس میں زندگی تھی ہی نہیں، بے جان بلکہ جانوروں کے جیسے اعضاء ہوتے ہیں، اس طرح کر دیں گے. اور ارشاد فرمایا کہ پھر عالم یہ ہوگا کہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی سرکشی، نافرمانی، بغاوت، طغیان، طغا کے معنی ہوتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، پانی جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جس کو ہم لوگ سیلاب کہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے کشتی کا انتظام کیا، تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو، اپنی جان بچا لیتے ہو. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے کشتی کا انتظام کیا، دراصل سفینہ نوح کی جانب پہ اشارہ ہے کہ جب زبردست عالمگیر قسم کا سیلاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں، تو جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اسی کو عافیت ملی، سلامتی ملی. ذہنوں کو اسی حقیقت کی جانب منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ہمارا یہاں پہ جو مقصود ہے وہ طغا کے معنی، طغا یطغا کے معنی ہوتے ہیں لمٹس کو کراس کر جانا. اور اسی سے سب سے بڑا نافرمان، چونکہ ابلیس ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں، طاغوت سب سے بڑا نافرمان ہے، ہر حد سے اس نے تجاوز کیا. اور طاغوت ابلیس کے چیلوں کو بھی کہتے ہیں، مشرکانہ بتوں کو بھی کہتے ہیں، وہ سب بھی نافرمانی کی علامتیں ہیں. اور طاغوت اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہر فتنے کو کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک پہ اس کے استعمالات آئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بے قابو ہونے کی کیفیت، سرکشی، نافرمانی اور حد سے تجاوز کر جانا گناہوں میں. دیکھیے بندے سے گناہ تو سرزد ہو جاتا ہے غلطی سے، بھول چوک کے ذریعے سے، اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی کہ گناہوں میں انسان ڈوب جائے اور گناہ پر گناہ کرے، نافرمان بن جائے اور اتنے گناہ کرے کہ حد سے آگے بڑھ جائے، لمٹس کراس کر جائے. فرمایا یہ طغیانی ہوتی ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ہم ان کو ان کی بے ایمانی، نافرمانی اور سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں. یعمہون، ٹھوکر کھاتا ہوا، در بدر کی ٹھوکر کھاتا رہتا ہے، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب میں، کبھی اس مذہب کے گن گائے گا، کبھی اس مذہب کے گن گائے گا. اور چاہے تو آپ کہہ لیں کبھی اس خدا کو، جو جھوٹا خدا ہوتا ہے، کبھی اس خدا کا نام لے رہا ہے، کبھی اس خدا کا نام لے رہا ہے، پوری زندگی اس کی بھٹکتے ہوئے گزر جاتی ہے. معجزات کا مطالبہ نہ کرو. معجزات کا اگر تم مطالبہ کرو گے، معجزات ظاہر ہو گئے اگر، اور تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو مہلت ختم، تمہارا چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، اور ان عذابوں سے سخت عذاب آئے گا جو پچھلی امتوں پر آئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں جو آندھی چلی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے جو زلزلہ آیا تھا، فرعون کو ڈبانے کے لیے جو سمندر پھٹا اور مل گیا، یہ سارے عذابوں سے کہیں شدید عذاب آئے گا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا تو ان کا ڈیمانڈ پورا کر دیا جائے اور چھٹی کر دی جائے، ختم کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور معاف کر دیا جائے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، جو کر رہے ہیں بدتمیزی کرنے دو، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو توبہ کریں گے، ان کو توفیق ملے گی. انہی معجزات میں
جن معجزات کا یہ مطالبہ کر رہے تھے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ایک مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، قبر اس کی پہلی منزل ہے، عالم برزخ ہے، پھر میدان حشر ہے، پھر قیامت کا دن اور میزان عمل، پل صراط، یہ ساری حقیقتیں، اور اس کے بعد جنتیوں کو جنت، نافرمانوں کو جہنم. تو اس کے معنی یہ کہ ہمارے آبا و اجداد اس وقت کہیں کسی دنیا میں زندہ ہیں، لہذا آپ ان سے ملائیے. ایک مطالبہ انہوں نے یہ کیا، ان سے ملاقات کرا دیجیے، دادا ابا آ جائیں، پردادا آ جائیں دیکھنے. یہ مطالبہ فرعون نے بھی کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا تھا کہ ہماری پچھلی نسلوں کا کیا حشر ہوا، ذرا دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علمھا عند ربی لا یضل ربی ولا ینسیٰ، کہ ان کا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے، اور رب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے میں نہ بھولتا ہے نہ غلطی ہوتی ہے، وہ جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرے گا. مجھے اس سے بحث نہیں کہ تمہاری پچھلی نسلوں کو کیا ہوا تھا، مجھے بحث اس سے ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ ہے مسئلہ. انبیاء علیہ السلام وہ دعوت دیتے ہوئے دائیں بائیں سرکنے نہیں دیتے تھے ٹاپک پر. جو سب سے بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے داعیوں سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، تاریخ میں چلے جاتے ہیں، فقہ میں چلے جاتے ہیں، حدیث میں چلے جاتے ہیں، اختلافی مسائل میں چلے جاتے ہیں، افادیت کھو دیتے ہیں. اپنے موضوع پر رہیے، دعوت پر رہیے، قرآن مجید کی طرف دعوت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف دعوت دیجیے. بھٹکنے کی ضرورت نہیں. جس کا جو ٹاپک ہے وہ اس ٹاپک پہ کام کرے گا، محدث حدیث پر کرے گا، فقیہ فتوے دے گا، اور اس کے فتووں کو آپ چیلنج کریں گے، وہ آپ کا مخالف ہو جائے گا، آپ پہ گمراہی کا فتوا لگائے گا، آپ کا کام بند ہو جائے گا. یہ ساری چیزوں کو لوگ محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے کام کی افادیت جو نفع ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام بہت سینٹرلائزڈ اور اپنے ٹاپک پہ، اپنے موضوع پر ہمیشہ ان کی توجہ مرکوز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ آپ پر ایک فرشتے کیوں ظاہر ہو رہے ہیں، ہم سب سے ملاقات ہو جائے فرشتوں کی. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ملاقات ہوگی، انتظار کرو، لیکن یاد رکھو اس کے بعد مہلت نہیں ہوگی. کہا دیکھو گے فرشتوں کو تم، لیکن اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہوگی، پھر تو تمہارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کا مطالبہ قبول کریں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور ان کے لیے ہم فرشتوں کو ظاہر کر دے بھی، یا پھر وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بات کرنے لگے، مرے ہوئے لوگ میت زندہ ہو کر بات کرنے لگے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے آمنے سامنے آ کر، فرشتے آمنے سامنے آ جائیں، مرے ہوئے لوگ آمنے سامنے آ جائیں، بھولے بسرے لوگ آمنے سامنے آ جائیں اور کہیں کہ یہ سچ ہے، یہ دین ہے، یہ رسول ہے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس حقیقت کو سمجھ لو. انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ کفر پہ مریں گے، یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں کا عالم یہ ختم اللہ علی قلوبہم کی کیفیت ہے، دل پہ مہر لگے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے کھلی ہوئی مثال، واضح مثال فرعون کی ہے کہ پہلا معجزہ اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اژدہے میں تبدیل ہوئی. دوسرا معجزہ اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاند کی مانند چمک رہا ہے. انکار کر دیا، جادوگری ہے کہا، حالانکہ عقل حیران تھی اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے خود ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ضمیر جو ہے وہ شرمندہ تھا، دل بے قابو تھا. یہ بات تو صحیح نکلی، زبان انکار کر رہی تھی. پھر جادوگروں سے مقابلہ کروایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، اللہ کی نصرت ساتھ رہی، ایمان نہیں لایا. کیا کہا اس وقت؟
اس وقت یہ کہا کہ انہوں لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ صاحب تمہارے استاد ہے، انہوں نے تم کو جادو سکھائی، تم لوگ شاگرد ہو، مل کے تم نے ڈرامہ رچا، ڈرامہ کیا، یہاں آ کے سارا جو مظاہرہ کیا وہ ایک ڈرامہ تھا، انکار کر لیا، اور بھی معجزات ظاہر ہوتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، نہ وہ نہ اس کا لشکر نہ اس کے ہم وطن قبطی جتنے تھے، اکا دکا لوگوں نے قبطی، بنی اسرائیل میں تو بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے، قبطی لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، اور آج تک قبطی کفر پر پڑے ہوئے ہیں، جو مصر میں ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے لیکن بڑی خبیث مائنورٹی ہے وہ۔ تو وہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم حجرت دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، سمندر سامنے آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ راستے نکل آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو عبور کر لیا، یہاں قدم ٹھٹک جانے چاہیے تھے، ذرا بھی اس کے اندر عقل مندی ہوتی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت اور عقل مندی دونوں ایک چیز نہیں ہے، یاد رکھیں، بہت سے بے وقوفوں کو حکومت ملتی ہے، بہت سے ان پڑھ جاہل بے وقوف نکمے، بس اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہاں پڑھا لکھا محروم رہ جاتا ہے، جاہل تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو یہ فرعون بالکل نادان احمق قسم کا آدمی تھا کہ آنکھوں کے سامنے سمندر پھٹ گیا، راستہ دے دیا، کیسے اس کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن قتل پر آمادہ رہا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نیا ڈوبو دی، اس کو ڈوبو دیا، اس کا قصہ ختم کر دیا۔ یہ جو اپنے اپنے وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں چاہے وہ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ توقع کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھلا نہ ہوگا کہ یہ لوگ توبہ کر کے اسلام قبول کریں گے، نہیں، ضدی، کفر پہ مرنے کے لیے تیار، اور ایک سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت رات میں چھپ چھپ کے سنتے تھے، کلام کا اثر ہوتا تھا، لیکن انکار ہے تو انکار ہے۔ اسی لیے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے جو سبق ہے، سب سے بڑی چیز، ضد کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے، ضد نہیں، ضدی پن نہیں، غلطی پر اصرار نہیں، غلطی پر توبہ، ہو گئی غلطی، انسان ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں غلطی کو نبھاؤں گا تو میرا روب قائم ہوگا، بڑا بن جاؤں گا، بالکل غلط فہمی۔ غلطی پہ توبہ کرنے سے جو دلوں میں محبت ہوتی ہے، وہ غلطی پر ضد کرنے سے نہیں۔ لکھ کر رکھے، ہو سکتا ہے سامنے زبان بند ہو جائے، نہ بولے آدمی، اس لیے کہ منہ لگانے کے قابل نہیں، یہ سمجھ کے نکل جاتا ہے، لیکن دلوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے، دلوں میں جگہ ہونی کی ہوتی ہے، جو فوراً کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہوگی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لہذا یہ مشرکین مکہ بالخصوص ان کے سردار، ان لوگوں نے طے کر رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے، ابلیس کی ہٹ دھرمی، ضد اور قبول نہ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی پہ مرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، نہیں یہ ایمان قبول کر رہیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان تو اسی کو ملتا ہے جہاں اللہ کی توفیق ہوتی، ہدایت ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں بیشتر لوگ جاہل ہیں۔ دیکھیے جاہل کے لفظ کے سلسلے میں بھی ہم لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل کا جو لفظ ہے وہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے، اسی لیے کسی کے سلسلے میں لفظ جاہل نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ عربی میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، اسکول نہ گیا ہو، مدرسہ نہ گیا ہو، استاد کے پاس بیٹھ کر نہ پڑھا ہو، لیکن معاملہ فہم ہے اور سمجھدار ہے، اور بہت سے اہل اللہ گزرے ہیں جو بس مکتب کی تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کو کبھی آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کتابوں کو پڑھنا، نوٹس بنانا، یہ چیزوں سے واقف نہیں ہوتا، اس کو عرب دنیا امی کہتے ہیں، امی۔
اور آج بھی الامیتو کہیں گے. الامیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اللیٹریسی، کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن معاملہ فہم ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں، سمجھدار ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں. اور یہ ہمارے مشاہدے میں بہت سے لوگ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، یونیورسٹی میں کہیں بھی تعلیم نہیں پائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا مطالعہ بہت اچھا ہوتا ہے، اچھے رائٹر ہوتے ہیں، اچھا بولتے ہیں. جاہل کا جو لفظ ہے عربی میں بہت مذمت بھرا ہے. جاہل کے معنی ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ علم سے ناواقف ہے، معلومات سے بے بہرا ہے، بلکہ طیش میں آتا ہے، ضدی پن ہے، ہٹدھرم قسم کا، لڑاکو قسم کا، بدتمیز قسم کا آدمی. ایسے کو جاہل کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کے معنی ہے کہ کوئی صاحب بیچارے پڑھے لکھے نہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ آپ کو سلام کرے، وہ آپ سے بات کرنا چاہے تو قَالُوا سَلَامًا کہہ کے آپ نظر انداز کریں گے؟ نہیں. پیش میں آنے والا، بدتمیز، غلط بحث کرنے والا، اپنے سلسلے میں غلط فہمی میں پڑا ہوا کہ میں 30 مارکہ ہوں، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں رکھتا، ایسا شخص جب تم سے جھگڑنے لگے اور تم سے مخاطب ہو جائے تو سلامتی کی راہ لو، اس سے منہ پھیر لو. لہذا یہاں ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ اکثر و بیشتر جاہل ہے، حقیقت سے واقف نہیں، بحث مباحثہ کرنے والے، ضدی پن کرنے والے، گفتگو میں بدتمیزی کرنے والے، ادب نہیں، سلیقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں. بہت سے ایسے لوگ جو اسلام نہیں قبول کیے ہوئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، بڑے سلیقے سے بات کرتے، پورے آداب کے ساتھ بات کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی، دعاؤں کے نتیجے میں ہدایت ملتی. لیکن ان سرداران قریش کا عالم دوسرا تھا. ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ بدتمیز، ہٹ دھرم اور غلط سلط الفاظ استعمال کرنا، وہ اس طرح کی ہٹ دھرمی اور بدتمیزی جیسا کہ آج کل بعض سادھو لوگ کرتے رہتے ہیں، گندگی بکتے رہتے ہیں. لہذا یہ ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ بدتمیزی کرتے رہیں گے، کفر پہ پڑیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، یہ حالات، یہ پریشانی، یہ مخالفتیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوتا چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، سارے نبیوں اور رسولوں کی تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہر نبی کے لیے ہم نے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ جعلنا فرما رہا ہے، ہم نے تیار کیا تھا، ہم نے بنایا تھا. وہ اس لیے کہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ مخالفت نہ کر پاتے، منہ پہ ٹھپا لگا دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، سمجھو تم، اسی لیے لفظ جاننا استعمال کیا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا تھا عدوًا، دشمن کو. کون سے دشمن؟ شیاطین الانس والجن، جو انسانوں میں کے بھی شیطان تھے، جنوں میں بھی کے شیطان تھے. شیطان کے معنی ہوتے ہیں نافرمان، بڑا نافرمان. شیطانہ کے معنی عربی میں آتے ہیں کہ جو بات نہ سنتا ہو. اور یہ شیطان ٹائٹل ہے. یہ ٹائٹل کبھی کبھی ابلیس کے لیے استعمال ہوا، کبھی کبھی جنوں میں سے ان بدتمیز جنوں کے لیے استعمال ہوا جو دین حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی بلکہ کئی مرتبہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو انسان دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ شیاطین الانس، انسانوں میں کے شیطان، والجن، اور جنوں میں کے شیطان. اہل اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جنوں کے شیطان اتنے نقصان دہ نہیں جتنے انسانوں کے شیطان.
ارشاد فرمایا رمضان المبارک آتا ہے تو جنوں کے شیطان تو قید میں پڑے رہتے، انسانوں کے شیطان کھلے رہتے، اس وقت بھی وہ کھاتے رہتے۔ فرمایا جنوں کے جو شیطان ہیں ان کو تو بھگانے کا بہت آسان طریقہ ہے، صرف آپ اتنا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم، بھاگ جاتے ہوں ہمارے ڈر کے۔ انسانوں کے شیطان آپ 1000 تعوذ پڑھیے، 1000 لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، 1000 اس پہ لعنت بھیجیے، وہ جائے گا نہیں، آپ کے اطراف ہی رہے گا۔ فرمایا جنوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں، وہ جنوں میں کے شیطان ایسے گناہوں کی دعوت دیتے ہیں جن سے انسان ایک دم خفا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، توبہ یہ کام کروں گا میں۔ اور جو انسانی شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطان جو انسانی شکل میں رہتے ہیں، دوست احباب کی شکل میں رہتے ہیں اور خیرخواہ اور مخلص بن کر انسان کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ تو ایسی خفیہ تدبیریں بتاتے گناہ کرنے کی کہ بیچارہ انسان اس تدبیر کو محسوس بھی نہیں کرتا، مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا انسانوں کے شیطانوں سے زیادہ تم الرٹ رہو، متنبہ رہو۔ اب انسانوں کے شیطان کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ شیطان ہے؟ انسانوں کو کے جو شیطان ہیں ان کو سمجھنے کا بہت آسان طریقہ ہے، سمپل پروسیجر۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف مشورہ جو دے رہا ہے تو انسانی شیطان ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے، اب آ کے مشورہ دے رہا ہے نہیں گرمی بہت ہے، بیمار ہو جاؤ گے، تم تو کمزور ہو، روزہ چھوڑ دو، تو سمجھ لیجیے اس کے اوپر شیطان سوار ہے۔ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ نے کہا میں پہلے نماز عشاء ادا کر لوں، فارغ ہو جاؤ، کھانا ملے نہ ملے۔ اب انسانوں میں کا شیطان کیا کہے گا، نماز کی تو قضا ہے، دعوت کی قضا نہیں ہے، پہلے دعوت کھا لو بعد میں نماز پڑھتے رہنا۔ تو سمجھ لیجیے کہ یہ دراصل انسانی شیطان ہے۔ اب ان سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان سے بچنے کے لیے مار پیٹ نہیں کر سکتے آپ، یہ نہیں کہ اٹھا کے مار چپل ان کو بھگانے کی کوشش، تو اعوذ باللہ اس کی آپ کو دعوت نہیں دی گئی۔ ان سے بچنے کی جو آسان ترین ترکیب ہے، بہت ہی پریکٹیکل، آپ ان کو خود دعوت دیجیے۔ میں بھی پڑھوں گا نماز، تم بھی پڑھو، بھاگ گیا تو سمجھ لیجیے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اگر اس کا شیطان بہت بڑا ہے تو اس کو بھگا کر لے جائے گا، نماز نہیں پڑھنے دے گا، وہ شادی خانے میں نظر آئے گا آپ کو۔ اور اگر اس کا شیطان مغلوب ہے، چھوٹا موٹا ہے، وہ کہے گا بھائی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، چلو ہم دونوں مل کے نماز عشاء پڑھیں گے پھر چلیں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جو شریعت کے حکم پر آپ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کی دعوت دے کر دیکھیے، وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے، لے لو پیسے فری میں آ رہے ہیں نا، تم تو نہیں کہتے رشوت دینے کے لیے، وہ تو دے رہا ہے خود ہی سے، رکھ لو جیب پہ۔ تو آپ اس سے کہیے دیکھو رشوت حرام ہے، میں بھی چھوڑ رہا ہوں، تم بھی چھوڑو۔ اگر وہ کہے بات تمہاری دل کو لگ رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کا شیطان بھاگ گیا، ساتھ رکھیے، اس کو دوست رکھیے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ تم اپنے راہ پہ جاؤ، میں اپنے راہ پہ جاؤں گا، میں اپنا نقصان نہیں کرتا ہوں، تو اس کے معنی شیطان اس کو بہت ٹرینڈ کر دیا۔ اور ہمارے نوجوانوں میں سے اللہ نہ کرے اگر کسی نے منہ میں بیڑی دبا لی، سگریٹ دبا لی اور آ کر جو اس کو سلگا رہا ہے، جلا رہا ہے، وہ انسانوں میں کا شیطان ہے۔ اگر وہ انسانوں میں کا شیطان نہیں تو آپ کے منہ سے بیڑی اور سگریٹ کھینچ کے پیروں تلے مسل دے گا، وہ تباہ نہیں ہونے دے گا۔ لہذا اللہ کے دین کے خلاف جاننے میں جو مدد کرتے ہیں وہ شیاطین الانس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں جو مدد کرتے ہیں تعاون علی البر والتقوی، وہ نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہے۔ باقی شیطان جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جیسے خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے ایسے ہی شیطان ہمارے اندر حلول کر جاتا ہے، ہم کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر عبادتیں کرو، وضو کا تم اہتمام رکھو، طہارت کاملہ پر رہو، درود شریف کا اہتمام رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام رکھو۔ برے خیالات آ رہے ہوں تو ذرا سا جیسے تھوکتا ہے انسان، تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا دیکھیے
یہ آزمائش، یہ مخالفت، یہ آپ کے ساتھ رسول خاص نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے لیے بھی بڑے دشمن تھے، وہ شیطان انسانی شکل میں بھی تھے، وہ شیطان جن کی شکل میں بھی تھے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، خفیہ بات کرتے۔ اوحا کے معنی وحی جو نبیوں پر آتا ہے اس کو وحی اس لیے ہی کہتے ہیں کہ وحی کے معنی ہوتے ہیں کہ جو متکلم ہے اور جو مستمع ہے، جو بول رہا ہے اور جو سن رہا ہے، یہ دونوں سمجھے، تیسرا نہ سمجھے۔ الاشارۃ بخفیۃ، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ حرکت و ناقص نہیں اخذ کر سکتا، نہیں سمجھ سکتا، وہ رسول لیتے ہیں، کیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انسانوں کو دیتے ہیں، اسی لیے اس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا یوحی، وہ ایک دوسرے کو ایسے اشارے کرتے ہیں، خفیہ گفتگو کرتے ہیں، پوشیدہ پیرائے میں بات چیت کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زخرف القولی، ملمہ سازی کرتے ہیں، بات کو ڈیکوریٹڈ کر کے پیش کرتے ہیں، شرک کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کریں گے، خرافات کو بھی بہت ہی خوشنما بنا کر پیش کریں گے، حرام کے اوپر بھی ایسا ڈیکوریشن کریں گے کہ بالکل ضرورت بنا کر پیش کریں گے۔ یہ ان کی ایک ادا ہوتی ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ زخرف القول غرورا، وہ جھوٹی اور دھوکے کی بات پر ملمہ سازی کرتے ہیں، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ایسے سزا دیتے ہیں۔ اس طرح سوار کے بات کرتے ہیں، کہہ رہے بھائی سجدہ نہ کرو، سجدہ تو غیر اللہ کو جائز نہیں، سجدہ نہیں کر رہا ہوں، قدم بوسی کر رہا ہوں، سجائیں گے بات کو، تعویل کریں گے، اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ان انسانی اور جنی شیطانوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی بات، غرور دھوکے کو کہتے ہیں۔ اردو میں غرور کا لفظ پراؤڈی ہونے کو کہتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہمیشہ یاد رکھیے غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکا، چیٹ کرنا۔ اور جس کو ہم اردو میں غرور اور پراؤڈی ہونا اور ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کبر کہتے ہیں، کبر، تکبر لفظ آیا اس سے اردو میں۔ تو غرور کا ترجمہ ہمیشہ آپ کیا کریں گے؟ دھوکا۔ کہیں بھی غرور کا لفظ چیٹنگ کے لیے قرآن پاک میں نہیں آیا، عربی زبان بری ہے، اردو میں الگ بات ہے، سوری، کبھی بھی غرور کا لفظ تکبر کے لیے قرآن پاک میں نہیں آیا، ہمیشہ چیٹنگ کے لیے آیا، دھوکا دینے کے لیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہمیشہ غرور کا ترجمہ عربی میں دھوکے سے کریں گے۔ فرمایا کہ دھوکے کی بات کو، چیٹنگ کرنے کو بڑا خوبصورت کر دکھاتے ہیں، ایسے سجا کر سوار کر پیش کرتے ہیں کہ انسان بھٹک کر رہ جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا نا، ان کی زبانیں وہ گنگ ہو جائیں گی اور ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، ناطقہ بند ہو جائے گا، نہیں بول پائیں گے، لیکن مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے آپ ان کو، جو کچھ وہ جھوٹ بک رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، بے ایمانی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے آپ، وہ اپنے انجام کو بھگتیں گے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کی بات پہ کان کون دھرتا ہے؟ اصغا یصغی، مائل ہونا، جھک پڑنا، ان کی بات پر وہی لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ فرمایا کہ جب تک کہ تم یہ جواب نہ دے دو کہ آمدنی کہاں سے آئی تھی، جب تک کہ تم یہ جواب نہ دے دو آمدنی کہاں خرچ کی، جب تک کہ تم یہ جواب نہ دے دو جوانی کہاں خرچ کی، تمہارا قدم ہل نہیں سکتا میدان حشر میں۔ یہ احساس بندے کے اوپر، اس کے بعد وہ رشوت لے گا، اس کے بعد کہے گا یہ تو گفٹ ہے، خوشی میں دے رہا ہے، رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں بہت احتیاط ہو جائے گا۔ ان شیاطین الجن والانس کی باتوں پر کان لگانے والے
اور جن کے دل جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں ان غلط سلط باتوں پر، دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مولا کے روبرو کھڑے ہو کر میدان حشر میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، فگر ہم بول نہیں سکتے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، یہ احساس انسان کو اتنا ذمہ دار بنا دیتا ہے، اتنا ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ کسی گناہ کی طرف پھر وہ مائل نہیں ہوتا۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شیاطین کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے سرداروں کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیڈرز کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں راضی کرے انسان؟ چھوڑ دے ان کو، وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہے۔ لیکن اگر ان سرداروں کو، ان لیڈرز کو، ان نافرمانوں کو خوش کرنے کے لیے چاپلوسی ان کی بات سن کے آگے پیچھے لگے رہو، وہ کیا کریں گے؟ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جتنے گندے گناہ وہ کر رہے ہیں تم سے کروا کے چھوڑیں گے، ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت تک تمہاری رپورٹ قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تمہاری رپورٹ میں وہ ساری گندگیاں ہوں، سارے بدعمال ہو جو جس کے یہ سردار عادی ہیں، یہ لیڈرز عادی ہیں۔ احتیاط کرو، دوری اختیار کرو، کیا لینا دینا ان سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر زندگی بسر کرو۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو تم لے کر جاؤ گے، تو پھر نہ صرف یہ کہ جنت کی نعمتیں، بلکہ نبیوں کی صحبتیں، نہ صرف یہ کہ جنت کی نعمتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی، یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہے، لہذا ان کے راستے پہ نہ چلو۔ غیر اللہ ابتغی حکما، اے نبی آپ یہ کہیے کیا میں اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کو ابتغی حکما اپنا حکم بناؤں، فیصلہ کرنے والا بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے تم پر کتاب تفصیل کے ساتھ، مفصل پوری تفصیل کے ساتھ نازل فرما دی۔ یہ کتاب اتنی مفصل ہے، اتنی مفصل ہے کہ اس میں عقیدے کی بنیادوں کو بھی بیان کر دیا گیا، اور شرعی احکام، اعمال جتنے ہیں ان کی بھی بنیادوں کو بیان کر دیا گیا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لہذا کوئی چیز مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ اب جب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ دور جاہلیت کی باتوں کا آگے بھی اشارہ آ رہا ہے کہ ایسے مسئلوں میں جو انسان غلطی کرتا ہے، غلط کاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، دین سے ہٹی ہوئی باتیں کرتا ہے، اس وقت حکم کس کو بنائیں گے؟ فیصلہ کرنے والا کس کو بنائیں گے؟ فیصلہ کرنے والا اس وقت RSS کو بنائیں گے، فیصلہ کرنے والا مشرک ہوگا، فیصلہ کرنے والا بے ایمان ہوگا، فیصلہ کرنے والا بے نمازی ہوگا، فیصلہ کرنے والا فاسق و فاجر ہوگا، نعوذ باللہ۔ اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ میرے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی مہر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو تو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اسی کو چھوڑ دیا ہے۔ بے وقوفی کے مناظرے چل رہے ہیں، بکواس، ادھر ادھر کی باتیں۔ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، کیوں؟ اسی نے نازل، هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ کون سی چیز ہے جس کی رہنمائی اللہ کی کتاب میں نہیں، اور جس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دی ہو؟ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا ہے، اس کے ایمان کی کیا ضمانت دے؟ اس کے ایمان پر کیا بھروسہ کرے؟ غیر اللہ کو جو فیصلہ کرنے والا مان رہا، ان کی بات ہے، ان کی بات ہے، یہ حضرت کی بات ہے، وہ حضرت کی بات ہے، سارے حضرات کی بات غلط ہو سکتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ کسی کی بھی بات نہیں ماننا آپ کو جب تک کہ وہ قرآن پاک کی موافق ہو، احادیث کے موافق ہو۔ اگر مخالفت میں پڑ رہی ہے، قصہ ختم، نہیں قبول کی جائے گی۔ اصل حکم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق اس سے لے انسان، اولاد اس سے لے، خوشیاں اس سے لے، بیمار ہو تو مرض اس سے لے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہو تو پھر بتوں سے لے، مشرکوں سے لے، فلم انڈسٹری سے لے، فیشن سے لے، ٹی وی سے لے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کا فیصلہ جاری ہوگا، اس کا حکم جاری ہوگا،
اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ دنیا دار تو دنیا دار، کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں، یہ معاملہ اتنا صاف ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، میاں بیوی کا جھگڑا طلاق ہو گئی۔ اب لڑکے والے آئے ہوئے ہیں کہ لڑکی کا جتنا گھر میں سامان ہے جو لڑکے والوں سے ملا سب واپس کیجئے، 6 انگوٹھیاں، 2 ساڑی، 3 یہ وہ لسٹ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں کوئی حدیث کا تذکرہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ابھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، بخاری کی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لو آتیتم احداہن قنطارا، اگر تم نے ڈھیر سارا سونا دیا تب بھی واپس نہ لو۔ حضور نے فرمایا واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کائی کر کے چاٹتا ہے۔ جب یہ آیت کی دہائی دی گئی تو کہا ابھی مولانا قرآن باتوں رکھیے، اس کے بعد تم مسلمان ہو، اس کے بعد تم پر یہودیوں کا حملہ نہ ہو، اس کے بعد تم پر مشرکین کے بلڈوزر نہ چلیں۔ ہم نے اپنی حالات بگاڑ لیے نا۔ یہ تو دنیا دار ہے جو دیندار بنے ہوئے بڑے بڑے شملے امامے، قرآن پاک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، قرآن پاک کی آیتوں سے کوئی خطاب نہیں ہو رہا ہے، فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، قرآن پاک سے کوئی دلیل نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی احادیث سے، بس منمانی باتیں، منمانی جو ان کو سمجھ میں آ گئی وہ دین بن گیا ہے، جو ان کے منہ پہ بات آ گئی وہ شریعت بن گئی ہے۔ اور نام لے کے کس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مت والے بنے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پڑھ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی تفصیلی حدیث ہے کہ ارشاد فرمایا جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور سے دلیل دیتا ہے وہ گمراہ، ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً یہ روایت پیش کی، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول سے یہ مروی ہے۔ مشہور ترین حدیث ہے جس پر فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کو تھام لو، کسی ظالم کے ڈر سے بھی اللہ کی کتاب کو چھوڑو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ من حکم به عدل، فرمایا اگر عدل کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلے کرو۔ اللہ کی کتاب فرمایا دیکھو یہ فتنوں سے نکلنے کے لیے مخرج ہے، ایگزٹ ہے، اس سے تم فتنوں سے نکل جاؤ گے۔ تو نام تو بڑے بڑے لیتے ہیں لیکن کام بڑے افسوسناک ہے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو چھوڑ دیا، اور بحث ہے تو اس میں ہے کہ یہ کام چلا آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، شروع سے ہوتا ہے، لہذا اس پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے فیصلے کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے فیصلے کرو۔ فغیر اللہ یبتغی حکما، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں حکم، جج، فیصلہ کرنے والا مان لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف بھیج دیا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب عطا کر رکھی ہے، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے نازل شدہ ہے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو تم لوگ شک و شبہ میں نہ پڑو، ڈاؤٹ فل نہ رہو کہ اللہ کی کتاب بھی ہے کہ نہیں، فیصلے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سچائی اور عدل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے، اس سے ختم ہو گیا کہ جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں زندگی بسر کرے گا وہ کامیاب، اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، اس میں عدل بھی ہے، سچائی بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محروم ہو کر زندگی بسر کرے گا وہ ناکام ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی کی جرات نہیں کر سکتا، کوئی مداخلت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ السمیع العلیم، اور بے شک وہ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے۔ اگر کوئی حکومت قانون بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے فیصلوں کے خلاف وہ قانون بناتی ہے تو وہ بنائے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم تو عمل کریں گے اللہ کی کتاب کے مطابق، ہم تو فیصلے کریں گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق۔
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اے رسول آپ ان کی تھوڑی بھی رعایت کریں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ سارے لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دے. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، صرف اور صرف یہ گمان کی پیروی کرتے. گمان ہے، ایک تخمینہ ہے ان کے ذہنوں میں، گیس کر لیا انہوں نے ایسا ہوا ہوگا، گیس کر لیا. اور بزرگوں کے سلسلے میں گیس کر لیا انہوں نے کہ قبر میں ایسے سوال جواب ہوئے، ورنہ قبر میں تو تم ساتھ نہیں گئے تھے، یا وہ زندہ ہو کر آئے اور بتا کر گئے میرے سے یہ سوالات ہوئے تھے تو میں یہ کہا تھا. گیس کر لیا انہوں نے، دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان فرسودہ باتوں کو چھوڑو، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے شمار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد سلسلہ ختم. اور جب اگر کوئی خواب میں آئے تو یاد رکھیے، جو صاحب خواب میں آ رہے ہیں، جو بزرگ خواب میں آ رہے ہیں، والدین خواب میں آ رہے ہیں، دوست احباب مرحوم کوئی خواب میں آ رہے ہیں، تو وہ ان سے تعلق نہیں رکھتا، آپ سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس کو سمجھے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے اور اگر اللہ نہ کرے کچھ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے. نعوذ باللہ، وہ تو مقام محمود تھے، وہ کیوں پریشان ہوں گے؟ تمہارے اندر بددینی آ رہی ہے، اس پہ غور کرو. تم سنتوں کے خلاف جا رہے ہو، اس پر غور کرو. تم نافرمان رسول بن رہے ہو، اس پر غور کرو. خواب تمہارا ہے، خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑیے. لہذا ارشاد فرمایا کہ خوابوں کی پیروی نہیں ہو سکتی. قیاس آ رہی ہے، گمان ہے، خوابوں کی بنیاد پہ شریعت نہیں بن سکتی. کسی کے خواب میں آ جائے کوئی کہے نماز معاف، مان لیا جائے گا. کسی کے خواب میں آ جائے کوئی تمہارے لیے زکوٰۃ معاف، مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. لہذا فرمایا یتبعون الا الظن، ان کا عالم یہ ہے کہ بس گمان، اندیشے اور اندازے، تخمینے، اس کی یہ پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، خرسہ کے معنی ہوتے تھے، یہ باغ ہے سمجھ لیجیے. خریدنے والا آتا تھا اور پورے باغ پہ نظر گھما کے کہتا تھا میرے خیال میں اس میں 25 کلو کھجور ہے، لہذا میں 25 کلو کے پیسے دوں گا. شروع میں تو اس بیع پہ پابندی لگا دی گئی تھی، آج کل بچوں کے تیر نہیں چلیں گے. نکالو پہلے پھل، تولو اور اس کے بعد خرید فروخت کرو. تو یہ جو کہا جاتا تھا کہ 25 کلو ہوں گے، اس کو خرسن کہتے ہیں. خرسن، خرسہ، اندازہ لگانا، ایک جو سمجھ لیجیے اسٹیمیٹ، ایسا اسٹیمیٹ جس میں ایک سہولت ہو، پوری طرح 100% نہ ہو. اب بھی ہوتا ہے، اب بھی آم کے باغوں میں خریدنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری رائے میں 2 لاکھ کے آم ہیں، اب لہٰذا آپ پورا باغ دے دیجیے، ہم آم توڑ لیں گے. معلوم یہ ہوا آم اتنے کم نکلے کہ 1 لاکھ کے بھی نہیں ہے. تو دھوکہ ہو گیا نا. اسی لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کو خرسہ کہتے ہیں عربی میں. یہاں فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں، اور یہ اندازے لگا کر ایسے تیر چلا رہے ہیں کہ نشانے پہ لگ گیا تو لگ گیا، شکار مل جائے گا، نہیں لگا تو جانے تو ایک تیر ضائع ہوگا. اندازوں پر یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وابستہ ہو کر زندگی بسر کرتے، وہ اصولوں پر زندگی بسر کر رہے، وہ حقیقتوں پر زندگی بسر کر رہے، وہ بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وہ اعلم بالمہتدین، یہ بھی جانتا ہے ہدایت یافتہ کون ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے علم میں کسی قسم کی کمی نہیں، لہذا بخوبی واقف ہے ہدایت پر کون ہے، جہالت پر کون ہے. یہاں سے دور جاہلیت کی کچھ رسموں کا تذکرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے. یہ چیزیں سمجھنے سے ہم موجودہ حالات کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی قسم کی بے وقوفیاں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، میڈیا پر، چینلز پر، پبلک مقامات پر، ریلوے سفر کرتے ہوئے اس طرح کے جملے. کہا کہ دیکھو عجیب ہے مسلمانوں کا معاملہ کہ یہ رسول جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ کہ جو انسان ذبح کرے وہ کھانا جائز ہے،
اور اللہ تعالیٰ جس کو ذبح کرے وہ کھانا جائز نہیں. بھئی جو جانور طبعی موت مر گیا اللہ کے حکم سے مرانا، تو اس کو یہ کہا جس کو اللہ تعالیٰ مار ڈالے اس کو کھانا جائز نہیں، اور جس کو انسان مارے اس کو کھانا جائز. یہ کیسا، یہ کون سا حکم؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر لی اور ارشاد فرمایا یہ بےہودہ بکواس جو ہوتی ہے نا اس کی کوئی بیس نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے. اور بہت ہی فقیہانہ جواب ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. ذریعہ موت حلال و حرام پر اثر نہیں کرتا، ذریعہ موت نہیں. حلال و حرام پر اثر کرتا ہے اللہ کا نام. اللہ کا نام، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا حلال ہو گیا، ختم. اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا درخت سے گر گیا مر گیا. 2 لوگ پڑے سورۃ المائدہ میں گزر چکا، ایک دوسرے کو سنگ مارے مر گئے، لاری کے نیچے آ گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گئے. اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے نا. اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے اس میں برکت نہیں ہے، اس میں نجاست ہے. اور طریقے ذبح کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں خون منجمد. اسی لیے فرمایا کہ آدھا تم اس کی آدھی شرک کاٹ کر چھوڑو، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام لینے سے حلال ہوگا اور ناپاک خون پورا جسم سے باہر ہو جائے گا. یہ ذریعہ ہے، اس کو استعمال کرو. یہ ایک آپ بنیادی نقطے کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیتوں کا ترجمہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو تم اے مسلمانوں کھاؤ آرام سے وہ حلال جانور جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں اور احکام پر ایمان رکھتے ہو. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا ہوا تم کو کہ تم ان حلال جانوروں کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، کھانا نہیں چاہتے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے، جبکہ وقت فصل لکم ما حرم علیکم، تفصیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیز حرام ہے. الا ما اضطررتم الیہ، ہاں بعض مجبوروں کے لیے کچھ اور چیزیں بھی حلال ہے. ایسی مجبوری ہو کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اگر میں یہ نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، بالکل صحرا میں پھنسا ہوا، جنگل میں پھنسا ہوا، لہذا اس کو کوئی مرا ہوا جانور ملا اس کو بھول کر وہ کھا لیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کیونکہ وہ بہت پریشانی میں تھا. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سارے لوگ اے مسلمانوں تم کو اپنی خواہشات کے مطابق بغیر علم کے گمراہ کرنا چاہیں گے، بھٹکانا چاہیں گے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب ان سرکشوں سے بخوبی واقف ہے. تو کہتے ہیں جان نہیں لینا چاہیے، جان نہیں لینا چاہیے. ایک کی جان لے کے تم کھانا کھا رہے ہو، غذا بنا رہے ہو، اس کو کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے. ان بیوقوفوں کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جان پیدا ہی کی کھانے کے لیے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت دی. کتنے جانور ہوتے ہیں بڑی تعداد میں بچوں کو جنم دیتے ہیں، لیکن وہ جانور آپ دیکھیے تھوڑے سے نظر آتے ہیں. اور بکری ہو جیسے، بکری تو 2 ہی بچوں کو زیادہ سے زیادہ جنم دے گی ایک مرحلے میں، اور گائے بھینس تو ایک ہی کو، لیکن برکت کتنی ہے دیکھیے، لاکھوں کے لاکھوں استعمال میں آ رہے ہیں لیکن ختم ہی نہیں ہو رہے. ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ ان کا مقصد حیات یہ ہے وہ انسانوں کی غذا بنے، اسی لیے پیدا کیے گئے. اگر وہ انسانوں کی غذا نہ بنے تو سوائے سڑنے کے ان کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. ایک عمر کے بعد وہ سڑنے لگتے، ان کی طویل عمر نہیں ہوتی، چربی بھرنے لگتی ہے جسم میں، اور چربی بھرنے کے بعد وہ بیمار ہو کر ایک جگہ پہ بیٹھے رہنے لگتے ہیں، پھر کیڑے لگنے لگتے ہیں. کون ان کی محنت کرے گا؟ جن کو یہ اپنی ماتا سمجھ کر ان کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوشش کیا کر، صرف ان کو ایک ہی ضد ہے مسلمان ذبح نہ کرے، باقی عالم یہ کہ سیلاب میں بہ رہی ہے، کیچڑ میں سڑ رہی ہے. ان کی ماتاؤں کا عالم یہ ہے لاٹھیاں مار مار کے کھیتوں سے بھگا رہے ہیں. جھوٹ ہے تو جا کے تحقیق کر لیجیے. تو یہ بولنے کی باتیں ہیں بس. تو اسلامفوبیا ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کے لیے یہ سب ہے، ورنہ ان کا مصرف نہیں ہے. وہ جانور تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. مصرف ہی ہے کہ وہ انسان کے استعمال میں آئے.
بڑے تم جب اتنے حقوق کے علمبردار بنتے ہو تو اس کے بچے کی غذا چھین کر، دودھ چھین کے تم کیوں پیتے ہو؟ بچے پہ ظلم کیا نا تم نے، تم کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے اس کا. غذا وہ بچے کی ہے نا، گائے کے بچے کی غذا، بچڑے کی غذا، اس کا منہ تھن سے جدا کر کے اس کو لے جا کے کونے میں رسی سے باندھ کے دودھ دکھا کے پیتے ہو، یہ بھی تو ظلم ہوا. اگر اتنے علمبردار ہو، رحم دلی کے، دودھ پینا چھوڑ دو. خیر گوشت کھانا بھی نہیں چھوڑے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، لیکن بولنے میں یہ سب باتیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، چھوڑ دو گناہوں کو، کھلے ہوئے ہوں چھپے ہوئے ہوں، پوشیدہ ہوں اعلان ہوں، لوگوں کو نظر آنے والے گناہ ہوں، لوگوں کو نظر نہ آنے والے گناہ ہوں. ان الذین یکسبون الاسم، جو گناہوں کو کما رہے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، جو کچھ وہ بدکاری کر رہے ہیں اس کی جزا ان کو ملے گی، سزا ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا آ کر رہے گی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ہرگز وہ چیز استعمال نہ کرو جس پر کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. طبعی موت مر گئے، اللہ کے نام پہ ذبح نہ ہوا ہو، یا کسی نے قصدن ان کو ذبح کیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، تو پھر تم اس جانور کو استعمال نہ کرو، غذا نہ بناؤ. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ جو بحث کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے جس کو مارا وہ حرام، بندے نے جس کو مارا وہ حلال، یہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیطان ہے جو اپنے چاہنے والوں پر وہی بھیج رہے ہیں تاکہ تم سے مجادلہ کریں، ڈیبیٹ کریں، جنگ کریں، بحث کریں، بکواس کریں. یہ شیطان ہے جو ان کے دلوں میں یہ خیالات ڈال رہے ہیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی بات مانتے چلے جاؤ تو کیا ہوگا؟ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، جب تک کہ شرک میں مبتلا نہ کریں، ان کو چین آنے والا نہیں ہے. اور جب شرک میں مبتلا کر کر آخرت برباد کر دیں گے تو ان کے دل کی بھڑاس نکل جائے گی. لہذا کہاں تک ان کی اطاعت کریں؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے تفصیل بیان کر دی، ان چیزوں کو حلال طریقے سے جب وہ ذبح ہوں، ذبیحہ ہوں، ان کو استعمال کرو. جو چیزیں حلال نہیں ہیں یا حلال ہے لیکن غلط طریقے سے ان کی جان لی گئی، ان کو استعمال نہ کرو. لوگ تانا دیتے ہیں، دینے دو. لوگ کہتے ہیں ان کے اندر ہمدردی نہیں ہے تو کہنے دو. لوگ کہتے ہیں کہ کسی پہ ظلم کر کے اپنے لیے غذا حاصل کر رہے ہیں تو کہنے دو. ان کی یہ سب بکواس ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اور اس کی جو قدرت ہوتی ہے، اس کی جو سنت ہوتی ہے، اس کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے خلاف دنیا نہیں چل سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کو ایسا بنایا جو گوشت کھاتے ہیں، چند جانوروں کو ایسا بنایا جو صرف اور صرف سبزی کھاتے ہیں، درخت کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے گوشت کھانے والے جانور کبھی کتے کا شکار کر کے نہیں کھائیں گے. گوشت کھانے والے جانور کبھی بھی کسی دوسرے ایسے جانور کا شکار نہیں کریں گے جو خود بھی گوشت کھاتا. وہ کس کا شکار کریں گے؟ پتے کھانے والے، جس کو ہم مویشی کہتے ہیں. معلوم ہوا یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو صرف اور صرف سبزہ پہ جیتے ہیں، ہریالی پر، گھاس پر، پتوں پر، ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، جلدی بیمار ہوتے ہیں. جو گوشت کھانے والے ہوتے ہیں ان کی کم سے کم عمر 40 سال ہوتی ہے. دلیر ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں. تو انسان کی عمر کو بھی زیادہ ہونا چاہیے، دلیر بھی ہونا چاہیے، ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو انسان کے لیے حلال کیا. یہ ایک نظام قدرت ہے، اس کو نہیں توڑا جا سکتا. بکواس کر کر، چینل پر آ کر، پلیٹ فارم پر آ کر بڑی بڑی باتیں کر کے گھر میں چھپ کے گوشت کھاتے ہیں. تو فرمایا ضرور ظاہر اس میں وہ باتیں نہ، چھپے ہوئے گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر گناہ ہے تو چھپ چھپ کے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے معنی یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ضرورت زندگی ہے، بس مخالفت برائے مخالفت اور اسلام دشمنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دشمنی،
اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ اپنے مقصد میں اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ بہر صورت تاریکی پہ نور غالب آتا ہے۔ تو کیسے غالب آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل آگے کے رکوع میں بیان فرمائی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔